اور رشیدہ بھابھی، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں۔ شاہد خان بھی کھانے سے ہاتھ روک کر اب آسیہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہے، اردو شعر سے بات کر کے کچھ دنوں تک جواب دیتی ہیں، اور مجھے امید ہے اردو شعر انکار نہیں کرے گا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، جب سے اسے اپنے اور زینب کے نکاح کا پتہ چلا تھا، اس کی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کو اس کی محبت جو اسے ملنے والی تھی۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں۔ ویسے ہمیں بھی لگتا ہے اردو شعر انکار نہیں کرے گا۔ وہ ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے شاہد خان واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آسیہ نے ایک بار پھر پلوشہ کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے کھانا ختم کر کے اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے اسائنمنٹ بنانا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی آسیہ نے پہلے ایک نظر شاہد خان اور پھر عمر کی طرف دیکھا، جنہوں نے اس کے جانے پر کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اپنی چھٹیاں گاؤں میں اماں ابا کے ساتھ گزار کر مبارہ واپس ہاسٹل چلی آئی تھی، اور اب لاہور کے بازار کی خاک چھانتی وہ کچھ ضرورت کا سامان خرید رہی تھی۔ عارفہ کے سر درد کے باعث وہ اکیلی ہی چلی آئی تھی۔ سارا سامان ہو گیا، اور نہ جانے کیا لانے کو کہا تھا عارفہ نے۔ وہ ہاتھ میں موجود لسٹ دیکھتی ہوئی بڑبڑائی، ساتھ ہی بیگ سے موبائل نکال کر عارفہ کو کال ملانے لگی، پر آگے سے موبائل بند جا رہا تھا۔ یہ بھی نہ موبائل آف کر کے خود گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہوگی۔ غصے سے موبائل کو گھورتے ہوئے اس نے واپس بیگ میں رکھا اور سامان سے بھرے 2-3 شاپرز اٹھا کر شاپ سے باہر نکل گئی۔ اب وہ سڑک پر چلتی کسی رکشہ یا ٹیکسی کی تلاش میں تھی۔ آج ہی سب کو غائب ہونا تھا، کوئی رکشہ ٹیکسی ہی نظر نہیں آ رہی۔ سڑک پر نظر دوڑاتے ہوئے مبارہ نے کوفت سے سوچا، وہ بس جلد از جلد ہاسٹل پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اگر اسے خاص ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی یوں اکیلے بازار نہ آتی۔ بیچاری تھک گئی۔ کیا ہوا میڈم، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو ہم مدد کر دیں شاپرز پکڑنے میں؟ وہاں سے گزرتے 2-3 منچلے نوجوان اسے دیکھتے ہی آوازیں کسنے لگے تھے۔ مبارہ انہیں نظر انداز کرتی اپنے گرد لپٹی چادر کو مزید ٹھیک کرنے لگی۔ گلابی آنکھیں جو تیری۔ اس سے پہلے ان میں سے ایک مزید بکواس جاری رکھتا، پیچھے سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے پیچھے مڑا، جہاں اردو شعر کھڑا غصے سے انہیں گھور رہا تھا۔ بہت شوق ہے سڑک پر چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے کا؟ ابھی وہ مزید اس لڑکے کو تھپڑ جڑتا کہ اردو شعر کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ لڑکے فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ ویسے بھی وہ نوجوان لڑکے اس لمبے چوڑے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے جاتے ہی اردو شعر نے اپنا رخ مبارہ کی جانب کیا۔ تمہیں بھی بہت شوق ہے عزت کو ہاتھ میں لیے گھومنے کا؟ جی؟ مبارہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی اردو شعر کی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ اپنی عزت پیاری نہیں ہے شاید، تمہیں اسی لیے اب سڑکوں پر نکل آئی ہو۔ اپنے اندر موجود نفرت لفظوں کے ذریعے باہر نکال رہا تھا۔ مبارہ کئی لمحے اسے گنگ سی حالت میں دیکھتی رہی۔ جب بولی تو آواز میں لرزاہٹ تھی۔ میں بس ضرورت کے تحت باہر نکلی تھی، شوق سے نہیں۔ بیٹھو گاڑی میں، اس سے پہلے واقعی عزت کا جنازہ نکل جائے، تمہیں تمہارے ہاسٹل چھوڑ دوں۔ سخت کٹیلے لہجے میں کہتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ مبارہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ آج پھر وہ اس کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ غیر ہونے کے باوجود اردو شعر کا ساتھ اسے تحفظ فراہم کرتا تھا۔ یہی بات اس کی اردو شعر سے وابستہ عقیدت کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ شکریہ۔ ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر گاڑی رکتے ہی وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اردو شعر نے یوں ہی نگاہ اس پر ڈالی کہ ٹھہر سا گیا۔ مبارہ کی بولتی آنکھیں کچھ الگ ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ ان میں اترتی چمک اردو شعر نے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لی۔ جب بولا تو لہجہ سختی لیے ہوئے تھا، جاؤ جلدی۔ جی